جسے کروں سامنا گر رہا ہوں ذرا تھامنا کل جہاں مشکلوں میں گھرا. خوش آمدید. اور علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے اس وقت بھی. اور آج ارادہ یہ ہے کہ آج ہم ظاہر عشرہ مغفرت کی پہلی سحر میں ہیں. تو اسی عنوان سے اگر گفتگو ہو جائے مفتی عامر صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں تو بتائیے گا، جب ہم کہتے ہیں کہ عشرہ رحمت کا اختتام ہو گیا تو اب یہ سمجھنے کے لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں تو کیا مطلب رحمتوں کے نزول کا سلسلہ جو رمضان میں ہوتا ہے کیا وہ شروع کے 10 دن تک محدود ہوتا ہے کیا اس کا مطلب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، عشرہ ختم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رحمت ختم ہو گئی. صحیح ہے. بلکہ رحمت جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ اب مغفرت بھی شروع ہو گئی. واہ. یعنی رحمت کے ثمرات اور اثرات شروع ہو گئے. صحیح ہے. تو عشرہ مغفرت شروع ہوا تو رحمت مزید آ گئی. عشرہ جہنم سے نجات شروع ہوا تو رحمت تب بھی شامل حال رہے گی. یہ عشرہ مغفرت اور جہنم سے نجات کا عشرہ، یعنی یہ دونوں کس طرح سے ذرا مختلف ہے، ذرا سمجھائیے گا. ایک دوسرے سے لنکڈ نہیں ہے دونوں؟ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کے جو بھی گناہ تھے اسے معاف کر دیے گئے. صحیح ہے. ٹھیک. لیکن ممکن ہے کہ اس سے دوبارہ گناہ سرزد ہو جائے اور پھر اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے گرفت ہو جائے، تو ابھی جہنم سے خلاصی نہیں ہوئی ہے. اچھا. لیکن جب جہنم سے خلاصی ہو گئی، مغفرت کے بعد کا جو پیریڈ ہے وہ اور جنت جانے تک کا پیریڈ جو ہے وہ، اس کے درمیان کی ضمانت جہنم سے خلاصی سے ملتی ہے. رائٹ. ٹھیک. تو اب اس عشرے میں اس کا بھی آغاز ہوا ہے، کیا اہم کام ہے کرنے کے؟ ایک دو اگر آپ بتا دیں پھر میں آپ. جی ہاں، دیکھیں رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ پورے مہینے کی یکساں ہیں اور عشرہ مغفرت کا آغاز ہو گیا ہے. تو عشرہ مغفرت کے تقاضے کے پیش نظر ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بھی بخشش و مغفرت کے طلبگار رہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے، یعنی ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے. صحیح ہے. اور اللہ تعالیٰ معافی کو پسند بھی کرتا ہے. صحیح ہے. بندہ جب بندے کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہے. واہ واہ. تو ہمیں دوسروں کے ساتھ معافی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے. ہمیں دوسروں کے ساتھ خاص طور پہ اس عشرے میں پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے کے اندر بخشش و مغفرت کی خیرات لٹاتا ہے، تو کیوں نہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو اور اللہ کے بندوں کو معاف کروں، ان کی غلطیوں کو درگزر کر دوں. تو جب یہ صفت پیدا ہوگی تو اس صفت کا ایک اثر سوسائٹی میں آئے گا کہ معاشرے کے اندر جو انارکی ہے، نفرتیں ہیں، وہ ختم ہو جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہو جائے گا. تو جو رمضان کے معمولات ہیں اس کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ اس عشرے کے پیش نظر اس عمل کو، معاف کرنے کے عمل کو زیادہ ایکسرسائز کیا جائے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. تو رضا داؤدانی صاحب، اگر یہ کہا جائے تو ٹھیک ہوگا کہ طلب مغفرت، جو کہ ظاہر سب کی اولین خواہش ہوتی ہے کہ طلب مغفرت ہوگی تو آگے کے مراحل آسان ہوں گے، یہ جو سال کے 365 دن ہیں اس میں سے ٹاپ 10 بیسٹ 10 ڈیز کا آغاز ہو گیا ہے آج سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جہت سے اور ایک لحاظ سے یہ بالکل کہا جا سکتا ہے. صحیح ہے. پروردگار عالم مہربان ہے، شفیق ہے، وہ بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے اور ان بہانوں کے اندر یہ عنوانات بھی ہیں. صحیح ہے. اگر آپ دیکھیں پورا ماہ رمضان بخشنے کا ہی ایک بہانہ ہے. رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے دسترخوان بچھا دیا. ایک عشرے کا ایک خاص نام ہو گیا، دوسرے عشرے کا دوسرا خاص نام ہو گیا، مگر ظاہر ہے کہ رحمتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، مغفرتوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور اس کے اندر کمی نہیں آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کسی خاص عنوان سے ان باتوں کی طرف متوجہ رہے کہ خاص طور پر یہ پروردگار عالم سے مانگ لیا جائے تو کیا کہنا، ورنہ مانگتے رہیے، مسلسل مانگتے رہیے. پھر اس کے بعد اگر آپ مزید دیکھیں کہ جو آپ نے پڑھنے کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے، تو ایک بہت مشہور کتاب ہمارے یہاں ہے مفاتیح الجنان، جنت کی چابیاں، اس کا ترجمہ ہوتا ہے. دعائیں اور اعمال اس کے اندر دیے گئے ہیں. تو اس کے اندر بھی اگر دیکھیں تو ایک دعا یہ دعائے مجیر. اچھا. تو اس کے اندر تاکید ہے. ویسے تو کبھی بھی انسان پڑھ سکتا ہے، مگر یہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اور اس عشرے کے اندر بھی 13، 14 اور 15 رمضان میں خاص طور پر تاکید آئی ہے کہ دعائے مجیر پڑھی جائے، کہ جس کے اندر ہر تھوڑے انٹرول کے بعد ایک جملہ ریپیٹ ہوتا ہے. پروردگار عالم کی بے عیبی بیان ہوتی ہے، خداوند متعال کے مختلف اوصاف کا تذکرہ ہوتا ہے، اور پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک انداز سے کہا جاتا ہے اجرنا من النار یا مجیر، کہ اے پروردگار پناہ عطا فرما
ہمیں جہنم کی آگ سے اے پناہ دینے والے، یا مجیر یعنی پناہ دینے والے. تو یہ ایک انداز ہے، مختلف انداز کہ جس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کیا جاتا ہے. تو یہ بہت اچھا ہے، سب استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کوئی ایسی اختلافی چیز بھی نہیں ہے کہ جو کنٹروورشل بنے. خدا ہے، خدا سے راز و نیاز ہے، بندے کا عرض ہے، معروض ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. کیا کہنا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی مفتی سہیل حمزہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. مفتی عامر صاحب نے اور داؤدانی صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں، اور کچھ باتیں اس حوالے سے میں آگے بڑھاؤں گا. نمبر ایک یہ کہ یہ وہ خوش نصیب ساعتیں آ چکی ہیں کہ جہاں رحمت اور مغفرت مرج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس عشرے میں خاص طور پر یہ دعا کیجئے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے میرے رب تو مغفرت فرما اور رحم بھی فرما کہ تو تمام رحم کرنے والوں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عشرہ رحمت میں جنہوں نے رحمت خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے حاصل نہیں کی اب وہ چانس گیا، ایسا نہیں ہے. چانس باقی ہے. اس عشرے میں بھی آپ رحمت بھی حاصل کر سکتے ہیں اور مغفرت بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہم معافی کو رواج دیں. قرآن کریم اعلان فرما رہا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا 18ویں پارے میں کہ عفو درگزر سے کام لو. اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کیا تم اس بات سے محبت نہیں کرتے، اس بات کو نہیں چاہتے کہ رب تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مغفرت فرمائے تو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے نہ جاؤ. کہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں اپنے کسی بھائی کا عیب چھپایا تو سنو، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس کے عیوب کو چھپا دے گا. اور میں یہاں پر کرونا وائرس کے تناظر میں بھی دونوں صاحبوں کی باتوں کی روشنی میں یہ بات عرض کروں گا کہ اس وقت دیکھیں وسیم بھائی، نیک لوگ بھی دعا کر رہے ہیں، ہم گناہگار بھی دعا کر رہے ہیں. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ وبا دور نہیں ہو رہی، یہ اب تک اس کا خوف اور ڈر نکل نہیں رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اب تک صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کر پائے. اچھا، اب میری بات کو ہو سکتا ہے مذاق میں لیں کہ یار سب عبادت کر رہے ہیں، سب روزے رکھ رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اس روایت کو کہاں لے جائیں گے کہ قحط سالی کے وقت ایک میدان میں جمع ہو کر دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ ان سے کہہ دو کہ یہ دعا فقط انہیں مجھ سے دور کرے گی. اگر یہ دعائیں کر کر کے اپنے گھٹنے گھسیٹ لیں میں تب بھی ان کی دعا قبول نہیں فرماؤں گا، اس لیے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کے دوسروں پر حق نکلتے ہیں، ان پر حق نکلتے ہیں. جب تک یہ معافی تلافی نہیں کریں گے اس وقت تک یہ دعا قبول نہیں ہوگی. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے سب سے فرمایا، سب نے سارے کام چھوڑ دیے، معافی تلافی کی، حقوق کی ادائیگی ہوئی، ہونی تھی، پھر دعا کی ضرورت نہیں ہوئی. قحط سالی دور ہوئی اور بارشیں اللہ رب العالمین نے نازل فرما دی. تو حقیقی طور پر، زبانی طور پر نہیں، دعویٰ نہ کریں، حقیقی طور پر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. میرا رب انشاءاللہ ان حالات سے نجات عطا فرمائے گا. جزاک اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ تینوں علماء کرام کا، داؤدانی صاحب، مفتی عامر صاحب، قبلہ مفتی سہیل حمزہ صاحب، بہت بہت شکریہ. میزان کے تعاون سے اس دسترخوان کا ہم یہاں پر انعقاد کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد دہانی بھی کہ اپنے ہاتھوں کا باقاعدگی سے دھوتے بھی رہیے اور سینیٹائز بھی کرتے رہیے. یہ WB بہمانی کی جانب سے پبلک سروس میسیج ہے. تو الحمدللہ 11 رمضان المبارک کی یہ سحر کے دسترخوان کے یہاں پر ہوتے اختتام. وقفہ لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اذان فجر ہوگی اور جس کے ساتھ ہم نشریات کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. ماہ رمضان وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جزاک اللہ. کیا کہنے ہیں جناب وسیم وسیع اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کر رہے تھے الحمدللہ. اس کے ساتھ ہی آج کی نشریات پہنچتی اپنے اختتام کو. آپ لوگوں سے گزارش ہے ہم سب لوگوں کو اپنے دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا. بہت لوگوں نے دعاؤں کا ہم سے کہا بھی ہے. ایک شعبہ طب سے ہی تعلق رکھنے والی ایک ڈاکٹر صاحبہ ہیں ڈاکٹر فضا. ابھی ان کا کورونا کے لیے ٹیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹرز بہت ولنریبل ہیں. تو انہوں نے دعا کی گزارش کا کہا اللہ کرے کہ یہ ٹیسٹ ان کا نگیٹو آ جائے انشاءاللہ. ڈاکٹر فرقان صاحب جو انتقال کر گئے ان کی اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے لمحات آسان فرمائے. ان کے لیے دعا کیجیے گا. مامی ہیں میری زبیدہ صاحبہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں کورونا کی وجہ سے. دعا فرمائیے گا. ایک اور صاحبہ ہیں رخسانہ کینسر پیشنٹ ہیں انہوں نے دعا کا کہا ہے. تو بس یہ ظاہر ہے سارا نام تو لینا ممکن بھی نہیں ہے. بہرحال تجھے تیرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہے. اس وقت کا واسطہ اور عشرہ مغفرت کے آغاز کی گھڑیاں ہیں اس کا واسطہ. جن جن لوگوں نے دعاؤں کی استدعا کی ہے جن کے نام لیے یا نہ لیے جا سکے سب کے لیے خیر اور بھلائی کرنا انشاءاللہ. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بشرط صحت سلامتی اور زندگی. 2:30 پر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا گر رہا ہوں